حي على الفلاح. سے برآمد کر کے اس کے اوپر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اسے باہر کر دیا جاتا ہے اور پھر مطلوبہ زیور بنا دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو بھی اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. درس قرآن کے آج کے پروگرام کے حوالے سے میرے اوپر سورہ یوسف رکوع نمبر 10 بمطابق آیات نمبر 80 تا 93 ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ سورہ یوسف پورے قرآن مجید میں ایک منفرد سورہ ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص نبی کے حوالے سے مفصل گفتگو کی گئی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جو بایوگرافی ہے، اس کا جو سمم بونس ہے، وہ ہمارے سامنے بطور رہنمائی پیش کر دیا گیا ہے. اور ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ یوسف میں تذکرہ خیر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ اب آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئی. عزیز اصل میں اس زمانے میں ایک عہدہ ہوا کرتا تھا، جس طریقے سے بعد میں فرعون کے نام سے عہدے کھڑا کر دیے گئے، نمرود کے نام سے عہدے کھڑا کر دیے گئے، یا آج کل کی ٹرمنالوجی میں بیوروکریٹس کے نام سے چیف منسٹرز، چیف سیکرٹریز، پرائم منسٹرز کے نام سے عہدے نامزد کر دیے جاتے ہیں. اسی کی روح سے اس وقت عزیز کے نام سے ایک عہدہ قائم کر دیا گیا تھا، اور اسی عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فہم اور فراست کی وجہ سے اسی کی بنیاد پر وہ فائز ہو چکے تھے. اور اب ان کے سامنے قحط سالی کی وجہ سے ان کے بھائی، وہ بھائی جنہوں نے اس کو کنوے میں ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہی اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، بنیامین یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو وہیں پر روک کے رکھا جاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام ایک وجہ اس کے لیے بناتے ہیں کہ جب وہ گلا لے کر نکلتے ہیں تو بنیامین کے ٹھیلے میں ایک پیالی رکھتے ہیں، اور بعد میں ان کے پیچھے اپنے کارندوں کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے محل خانے میں ایک پیالی چوری ہو گئی، ہمیں خدشہ ہے کہ یہ آپ نے چوری کی ہے. تو وہ لوگ اپنی بے گناہی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ چیک کریں ہمارے ٹھیلوں کو، اگر ان میں سے نکلا تو آپ ہمیں ہماری روایات کے مطابق سزا دیں. اور سزا کیا ہے کہ جس کے ٹھیلے میں چوری کا سامان نکلے گا اس سے آپ غلام بنا کر رکھیں گے،
اور یہ پیالی بنیامین کے تھیلے سے نکلتی ہے اور اس سے آپ سمجھ لیجئے غلام بنایا جاتا ہے. غلام تو بنایا نہیں جاتا ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے ملاقات کرنی تھی، ان سے اپنے معاملات شیئر کرنے تھے اور انہیں تسلی دینی تھی. تو اب آگے کا قصہ کیا ہے یہ آیت نمبر 80 سے ہم دیکھیں گے. فلما استیأسوا، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئی، یعنی کہ بنیامین کو لینے کے لیے انہوں نے بہت ساری جتن کی، اپنی بے گناہی پیش کر دی، اور اس سے پہلے یہ بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیل چکے تھے، اور اب پھر سے اللہ کے وعدے کے تحت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو بھی ساتھ لایا تھا. تو اب وہ اس بات پر پشیمان تھے کہ اب ہم کون سا منہ لے کر اپنے والد صاحب کے پاس جائیں گے. اس لیے یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی سفارش، کوئی بھی بات نہیں چلے گی. تو وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، اور علیحدگی میں ہو گئے اور مشورہ کر گئے. قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے، جو ان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا. روایات میں آتا ہے، حالانکہ مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق یہودا ان کے چوتھے بھائی کا نام تھا، چوتھے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، لیکن بعض روایات، بلکہ زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا. اور یہودی مذہب بعد میں اسی نام سے موسوم کیا گیا، اور انہی کے قبیلے سے آگے آگے رفتہ رفتہ ان کی نسل بڑھتی گئی، اور بعد میں جب یہودی مذہب قائم ہوا تو ان لوگوں نے یہودی مذہب کو اپنے اسی بھائی کے نام سے موسوم کر دیا. یہی ان کے بڑے بھائی تھے. قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے اس سے بہت زیادہ منت سماجت کی ہے، اور اس سے عہد دیا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو یعنی بنیامین کو واپس لائیں گے. یوسف علیہ السلام جیسا قصہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اب کون سا منہ لے کر تم واپس جاؤ گے؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکے ہو. اب تم لعین ہو، خبیث ہو، کسی قسم کا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو. قَالَ أَبْرَحَ الْأَرْضِ، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا، یعنی کہ تم لوگ جاؤ، لیکن میں اپنا ذاتی منہ اپنے والد صاحب کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے میں یہیں پر ٹھہرا رہوں گا، میں یہاں سے بالکل بھی نہیں ہلوں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں، یعنی کہ انہیں یہ بات بالکل واشگاف ہو جائے کہ بنیامین کے معاملے میں ہمارا کوئی خطر نہیں ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس طریقے سے ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا بہتر رہے گا، لیکن میں اپنی بات پر قطعی طور پر نہیں ہلوں گا. آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس. فقولو، اور ان سے کہو، یا ابانا، کہ اے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. حالانکہ بنیامین نے کوئی چوری نہیں کی تھی، لیکن اب ان کے سامنے جو کیس رکھا گیا اس کے مطابق بنیامین تو چور نکلے. لیکن بعد میں یہ مزید گواہی دیتے ہیں، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، یعنی کہ ہمارے علم کے مطابق بنیامین نے کوئی چوری نہیں کی. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان بھی نہیں ہیں، یعنی کہ غیب میں کیا کچھ بنیامین نے کیا ہوگا اس کا بھی ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، یعنی کہ ہم اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ بنیامین نے کوئی چوری کر ڈالی. وما كنت للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان بھی نہیں ہیں. یعنی اصل صورتحال کیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ علیہ السلام اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے. یعنی کہ اب بڑے بھائی نے انہیں حکم دے دیا کہ تم جاؤ یعقوب علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہو کہ ہماری یہ بات اگر آپ کو ٹیسٹیفائی کرنی ہے تو آپ آئیں اور بستی والوں سے پوچھ لیں.
वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा, जिसमें हम रहते हैं, यहाँ के बस्ती वालों से आप पूछ लें। वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा, या उस काफ़िले वालों से जिनके साथ हम आए थे, उनसे भी आप बाज़ पुरस कर सकते हैं हमारी इस बात की। व इन्ना लसादिक़ून, और हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। अब ज़ाहिर लगता है कि ये लोग शायद सुधर गए थे, इनमें रास्तबाजी की कोई रिमिक पैदा हो चुकी थी इससे पहले, इसलिए अपनी बेगुनाही इस तरीके से ये प्रोसीड बल्कि प्लीड कर रहे थे कि अब आपको अगर हमारी बात गलत लग रही है तो आप बस्ती वालों से पूछ सकते हैं, या हमारे साथ जो बाकी काफिला वाले थे उनसे भी आप बात पूछ कर सकते हैं। उसके बाद आयत नंबर 83, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा। अब याकूब अलैहिस्सलाम को हकीकत का तो इदराक नहीं है, तो आपने क्या फरमाया, तुम्हारे नफ्सों ने एक आसान काम तुम्हारे लिए, एक बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान फरमा दिया। यानी कि बुज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम लोग इसे ऐसे बोलते हो और आप लोगों ने इसे ऐसे अंजाम दे दिया जैसे कुछ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो खेल खेला था वो बहुत ज्यादा भयानक और खतरनाक था। फसब्रुन जमील, तो बस मेरे लिए अब क्या बात बेहतर है, बेहतर मेरे लिए सिर्फ सब्र है। इससे पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में याकूब अलैहिस्सलाम यही कह चुके थे, सब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सब्र करूंगा और बेहतरीन सब्र का इवज़ अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहद अजर देगा। और ईमानदार और मोमिन शख्स का यही वतीरा अमल होता है कि जब उस पर कोई मुसीबत आ जाती है, उसे किसी आजमाइश में डाला जाता है, तो वो मायूस नहीं हो जाता है, बल्कि वो तकदीर पर ईमान रखता है, और तकदीर में खैर भी है, शर भी है। तो खैर का भी हमें वेलकम करना चाहिए और शर का भी हमें वेलकम करना चाहिए। बसा औकात इंसान को जब शर से मुसाबिका पड़ता है तो उसकी जुबान से, उसके ख्यालात से कसम कसम की बदगुमानियां अल्लाह के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ पैदा हो जाती हैं और उसकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन एक मोमिन का वतीरा अमल यही होना चाहिए कि मामला कोई भी हो, वो एक प्यारी हदीस अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाई है कि मोमिन का मामला बड़ा बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अजीब है, बड़ा कमाल का है। ये हर हाल में खैर में ही होता है। इससे मुसीबत आ जाती है तो सब्र करता है, यहां भी खैर समेट लेता है। इससे कोई खुशी नसीब हो जाती है तो उस पर शुक्र करता है और शुक्र के एवज भी खैर समेट लेता है। ये मोमिन का मामला ही अजीब है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे साथ भी आए रोज बहुत सारे मामलात, आजमाइशें, शर, मुश्किलात हमारे साथ पेश आती हैं, तो उन मुश्किलात के अंदर भी हमें पॉजिटिव अप्रोच इख्तियार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर, ये मुश्किल, ये मुसीबत मेरे ऊपर डाला है और जरूर बिल जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मशीयत अल्लाह तबारक व तआला की होगी, क्योंकि उसकी मशीयत के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया के अंदर अगर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मेरे ऊपर ये सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा मुसीबत, सबसे बड़ी आजमाइश अगर आ चुकी है तो ये ऐसी अलर्ट अप तो नहीं आ सकती है ना। इसी को कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। और उधर से फरमा दिया है अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने कि मोमिन बंदे का हाल ही बड़ा अजीब है। इसे कोई मुश्किल पेश आती है, इसे कोई मुसीबत आ जाती है, इसे किसी आजमाइश में डाला जाता है, हत्ता कि अगर इसके पैर के अंदर कोई कांटा भी चुभ जाता है तो इसके एवज भी इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है, यानी कि इसके बाज गुनाहों का कफारा ट्रीट किया जाता है। अब जो शख्स फिर बाद में मुसीबत पर, मुश्किलात पर, मसाइब पर सब्र करेगा, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा अजर रखा है। और ये मुश्किलात, ये मसाइब अगर किसी ऐसे शख्स को आ रहे हैं जिसे हम और आप, और जो खुद अपने आप को ऐसा समझता है कि उसने कोई ऐसी गलती तो नहीं की है, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया है, बावजूद उसके उससे किसी मुसीबत में डाला जाता है, उससे समझ लेना चाहिए कि उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा मुआमला फरमाने वाला है, क्योंकि ये उसके लिए ऐसी बात है जैसे कि किसी क्रूड मटेरियल को, क्रूड सोने को, आयरन ओर को भट्टी में डाला जाता है, फिर तपाया जाता है, फिर वहां से बरामद करके उसके ऊपर जो इंप्योरिटीज होती हैं उससे बाहर कर दिया जाता है और फिर मतलूबा चीज, मतलूबा जेवर बना दिया जाता है। तो एक मुसलमान को भी इसी तरीके से सोच लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सोने की कोई जबरदस्त चीज बनाने वाला है, तो इसलिए मुझे इस पर शुक्र करना चाहिए और इस मुसीबत का बड़े अच्छे से, हिम्मत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ अच्छा गुमान करते हुए उसका मुकाबला करना चाहिए। और यही वतीरा अमल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया।
اختیار کیا. صبر جمیل، بہت ہی بہترین صبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا. اور اسی صبر جمیل کی دعا ہمیں اس شخص کو دینی چاہیے، اسی کی تلقین کرنی چاہیے جس کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جو کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے. اس اللہ ان یاتینی بہم جميعا، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس. دیکھیے اسی کی بات میں کر رہا تھا، پازیٹیو اپروچ کسے کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو معاملہ پھر سے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، پہلے تو میں ایک بیٹے کی جدائی کا غم اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اس کو برداشت کر رہا ہوں. اب ایک اور بیٹے کی جدائی کا غم آپ مجھے برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی خیر ہے. یہ نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً سب کچھ جاننے والا تو کون ہے؟ کمال حکمت والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میرے ساتھ یہ معاملے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص چیز مجھ سے مطلوب ہے. آیت نمبر 84، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، اور آپ علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے، یا اسفہ علی یوسف، ہائے میرا یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور صدمے سے آپ علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے جا رہے تھے، کھائے جا رہے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 85، قالوا تاللہ، اب آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ سے کہا، ابا جان اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ علیہ السلام تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہے ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو تو اب ہمارے ساتھ رشتہ ختم کیے ہوئے، ہم سے دور ہوتے گئے، ایک عرصہ بیت چکا ہے، آپ پھر بھی اسی کی غم میں اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں. حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گل جائیں گے یا خدا نخواستہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. صدمے کے اندر ہم لوگوں کو بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے رکھیں. کوئی اہم معاملہ پیش ہو، کسی مشکل میں ہم پڑ گئے، تو فی الفور نماز کے اندر ہم مشغول ہو جائیں، دعا اور مناجات کے اندر مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہترین سبیل ہمارے دماغ میں ڈال دے، ہمیں وہ قوت فراہم کر دے. اور یہی وتیرہ عمل اللہ کے نبی نے اختیار کیا. وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے وہ اس غم میں زیادہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. جس شخص کی جدائی بالکل یقینی ہو، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی تجہیر و تکفین ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی، اس کا غم اتنا زیادہ نہیں ستاتا ہے جتنا غم مفقود الخبر شخص کی ستاتا ہے. یعنی ایسا شخص، ایسا دوست، ایسا بیٹا، ایسا رشتہ دار جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. آیت نمبر 87، یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو یہاں سے چلے جاؤ، دوڑو، ڈھونڈو. فتحسسوا من یوسف واخیہ، ڈھونڈو میرے یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ کردار ہے. اب دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا بھی کیا کردار ہے. کہنے تو یہ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن وہی باپ جانے گا اپنے بیٹے کی جدائی کا غم. تو اس جدائی کا غم آپ کس سے پوچھیں؟ آپ یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، جاؤ ڈھونڈو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. انہ لا یأس من روح اللہ، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس الا القوم الکافرین، مایوس بس کافر ہی ہوتے ہیں. صاحب ایمان لوگ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. امت مسلمہ کا حال بھی اس وقت اتنا ہے کہ ہم سب لوگ مایوسی کے عالم میں ہیں. Everybody says کہ ہمارا جو فیوچر ہے this is bleak, this is dark, we stand nowhere. کوئی بھی محاذ ہو، پولیٹیکل محاذ ہو، ایجوکیشنل محاذ ہو، سوشولوجیکل محاذ ہو، ایجوکیشنل محاذ ہو، ہم ہر ایک محاذ میں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایک مومن کا وتیرہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو طرز عمل یہاں یعقوب علیہ السلام نے دکھا دیا اور
ہمارے نبی نے اس وقت دکھا دیا جب ہمارے نبی کی دعوت کہیں کی نہیں تھی، اور جب ہمارے نبی کو ہمارے اپنوں نے مکہ سے باہر کر دیا، اور پھر اس وقت بھی ہمارے نبی کو یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور کچھ ہی سالوں کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اسی سرزمین کو ہمارے نبی کس طریقے سے فتح کر لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو بالکل یاد ہوگا، جب نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلتے ہیں اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، اور نبی کا خواب تو محض خواب نہیں ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، وہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کام کو انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی مکہ پہنچنے ہی والے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ عصبیت کے مارے، بغض، کینہ اور حسد کے مارے ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے جانشینوں کو روک لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ہمارے نبی کو کہ واپس ہمارے نبی نکلتے ہیں اور وہیں پر رسومات عمرہ انجام دیتے ہیں۔ اس وقت تاریخ کے ایک جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی شان میں جیسے گستاخی کرتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے آپ پر ایمان نہیں لایا ہے؟ کیا ہم نے آپ کے ساتھ سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے عہدہ تو نہیں باندھا ہے؟ باوجود اس کے آپ کیوں پیچھے کو چلے جا رہے ہیں؟ یہ مایوسی کا عالم تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو لانگ ٹرم آبجیکٹو پر نظر تھی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ براہ راست مستحکم تھا، اور اسی کی بنا پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو طرز عمل میرے نبی نے اختیار کیا، یہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو اصل فتح ہے۔ بعد کے جو مراحل اور معاملات ہیں وہ تو آسان ہیں، یہ اصل معاملہ ہے کہ کیونکہ اب اس طرز عمل سے آپ کو کچھ ایسا ماحول میسر ہوگا جو آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو سیرت میں یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کی نظر بہت دور ہوتی ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے گا، یا اس وقت بطور امتی مسلمہ ہمارے اوپر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، دعوت کا کام مزید مستحکم کرنا ہے، اس کو مزید ڈائیورسیفائی کرنا ہے، حالات و واقعات کے اوپر نظر بنائے رکھنی ہے، علمی میدان میں بہت آگے نکلنا ہے، اخلاقی برتری حاصل کرنی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان حالات کے اندر شورش جو اس وقت ہمارے اوپر ہے، ان میں ہمیں پازیٹو رہنے کی ضرورت ہے، حوصلہ مند رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کے ساتھ لو لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب پھر انشاءاللہ ہم ہی لوگ اس دنیا پر راج کریں گے، انشاءاللہ المستعان، ہمارے ساتھ قرآن ہوگا اور ہم قرآن کی وجہ سے، قرآن کی بنیاد پر اس دنیا پر راج کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ اس کے بعد آیت نمبر 88، فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے، اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہ نکلے واپس یوسف علیہ السلام کے پاس، ان سے مزید گزارش کرنے کے لیے، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، صاحب اختیار، اب یوسف علیہ السلام تو صاحب اختیار تھے، مسنا و اہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، وی آر ان ڈسٹریس، ہمارا گھر کہیں کا نہیں رہا ہے، ہمارے والد صاحب کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے، وہ بہت کمزور ہیں، ہم اپنے والد صاحب کے بھی نہیں رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، وجئنا بضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اب اگلے سال تو پھر آگے گلا لینے کے لیے، اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا جس کے عوض یہ کچھ گلا لیتے، فأوفِ لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر دیجئے، یعنی کہ حقیر پونجی کے عوض، کم روپیوں کے عوض، آپ سمجھ لیجیے آج کل کی ٹرمنالوجی میں اگر ہم کہیں گے کم روپیوں کے عوض آپ ہمیں زیادہ عنایت فرمائیے، وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات بھی دے دیجئے، ہم خیرات کے مستحق ہیں، ہم پر عنایت فرمائے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے پلیڈ کرتے ہیں اپنا کیس۔ اس کے بعد آیت نمبر 89،
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نادان تھے. اب یہ بات بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جس وقت یوسف علیہ السلام کو کوے میں ڈال دیا گیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو تم صبر کرو, تم اپنے ان بھائیوں کو ہر ایک بات کو ان کی ہر ایک گستاخی کو جتاؤ گے بعد میں, اور یہ وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم کو یاد ہے ما فعلتم بیوسف, تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا, وہ اخی اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم لوگ نادان تھے, جبکہ تم لوگ نفس پرستی کے شکار تھے, جبکہ تم لوگوں کے اندر حسد اور بغض کی آگ جل رہی تھی. کیونکہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ تو انہی دو بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 90 قالوا انک لانت یوسف, انہوں نے کہا تو کیا آپ ہی یوسف ہیں. اب انہوں نے بالکل یقین ہو گیا کہ بالکل یہی یوسف ہے, کیونکہ یہ بات اس یقین کے ساتھ تو ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے. قال انا یوسف وهذا اخی, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, ہم ہی وہ دو بھائی ہیں جن کے ساتھ تم لوگوں نے بچپن میں بہت زیادہ ظلم کیا. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بڑا فضل اور بڑا احسان کر دیا. آپ نے مجھے کنویں میں ڈال دیا لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ رہے آزمائشوں کی بٹھی میں مجھے تو تپایا, اور اس وقت میں صاحب اختیار بن چکا ہوں. اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا. انہ من یتق, یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرے گا, ویصبر اور صبر کرتا رہے گا, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو ایسے ہی نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 91, یعنی کہ یہ جو کرونالوجی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے, ان میں یوسف علیہ السلام کو جو کردار ہے وہ کھرا ثابت نکلا, وہ صحیح ثابت نکلا, وہ ہمت کرتے گئے, تقوی کی روش پر چلتے رہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے صاحب اقتدار بنا دیا. اس کے بعد آیت نمبر 91 قالوا تاللہ, انہوں نے کہا یعنی کہ بھائیوں نے اب کہا اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. یعنی کہ اب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر دی, یقیناً ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. آیت نمبر 92 قال لا تثریب علیکم اليوم, یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, یو آر فری. اس وقت میں صاحب اقتدار ہوں اور اس وقت تم لوگ ملزم ہو. اس وقت میرے دماغ میں یہ بات بھی ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ, میرے والد صاحب کے ساتھ, میرے بھائی کے ساتھ کون سا سلوک کیا, باوجود اس کے جاؤ تم لوگ آزاد ہو. یغفر اللہ لکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے, جاؤ دعا بھی میں تمہیں دیتا ہوں کہ معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ باتیں تو کہنی آسان ہے, لیکن جس شخص کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے پھر جب وہ معاف کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ معاف کرنے کا جو وقت ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. اور یہی بات ہمارے نبی نے کہی, قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی بات ہمارے نبی نے اپنے مخالفین سے کہی, ان نادان لوگوں سے کہی جنہوں نے ہمارے نبی کے رشتہ داروں کو ظلم کی بٹھی میں مارا تھا, جن لوگوں نے ہمارے نبی کے چچا جان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, ان کے جگر مبارک کو چبایا تھا, جن لوگوں نے ہمارے نبی کو لہو لان کر دیا تھا, ان کو بھی آخر میں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی نے بالکل یہی بات کہی کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو. میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے, جاؤ تم لوگ آزاد ہو. یہ بات کہنی آسان ہے, سننی آسان ہے, لیکن یہ کریکٹر کی صبر کی اور ہم کہہ سکتے ہیں اپنے لوگوں کے تئیں ہمدردی کی, یہ ایک ایپک لیول آف پرفارمنس ہے. اس سے آگے انسان سوچ نہیں سکتا ہے, بلکہ یہاں تک بھی نہیں سوچ سکتا ہے. اس کو بھی ایک عام انسان ذہن میں نہیں لا سکتا ہے کہ پھر اس موقع پر جب اسے اللہ اقتدار دے دے اور وہ تمام ان چیزوں کو یاد کر کے بھی ان سے کہے جاؤ تم لوگ آزاد ہو. آیت نمبر 93 اذهبوا بقمیصی,
تم میری یہ قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ، ابھی، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، تو آپ کی بصارت لوٹ آئے گی۔ یہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، معنوی معنی بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس قمیض کی وجہ سے کوئی کرامت ایسی واقعہ پیش آئے جسے واقعتاً یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی ہے وہ واپس آئے گی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نابینا ہو گیا ہے کسی کے غم میں، حالانکہ بالفعل وہ نابینا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں استعارتاً، تو اس قمیض کی وجہ سے اس کے جو ہوش ہیں وہ واپس آ جائیں اور اس کے اندر جو قوت ہے وہ واپس آ جائے، تو اسی کا حکم دیتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔ اب جاؤ، اب میرے والد صاحب کو خوشخبری دے دو میرے اور اپنے اس چھوٹے بھائی کی، اور اس کے بعد اگلے سال یا آئندہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے سمیت آپ لوگ میرے پاس آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کو آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ بولنے میں مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے۔ سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔